اللہ 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 اللہ۔ فصل ای ھذا فصل لا يجوز کشف العورت للاستنجاء، استنجا کرنے کے لیے سطر کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ استنجا کرنے کے لیے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، تو کیا بغیر ہی سطر کو کھولے استنجا کیا جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ اب غور کریں، آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا پھر کیا پیجامے میں ہی کر دیں؟ تو سمجھ لیں پہلے، یہاں پر لوگ بولتے ہیں کہ استنجا کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ لفظی اعتبار سے دیکھیں تو وہ غلط بولتا ہے۔ استنجے کا معنی ہوتا ہے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر ڈھیلا استعمال کر کے صفائی حاصل کرنا یا پانی استعمال کر کے حاصل کرنا۔ استنجا کرنے جا رہا ہے، اس کا مطلب پہلے ایسے ہی اٹھ کر آ گیا تھا، اب جا رہا ہے پانی استعمال کرنے، تو استنجا اس معنی میں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا استنجا کے لیے عورت کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ عورت یہی سطر شرمگاہ، جس جگہ استنجا کیا جائے گا جس محل میں، اس محل کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان پیشاب سے فارغ ہوا یا پیخانے سے فارغ ہوا، اب استنجا کرنا چاہتا ہے، مان لو وہ کسی مجبوری سے یا ایسے ہی اٹھ گیا تھا، اب اسے استنجا کرنا ہے، تو اب استنجا کرنے کے لیے شرمگاہ کو کھولنا، سطر کو کھولنا جائز، کسی کے سامنے ٹوائلٹ میں جا کر دروازہ بند کر کے کھولے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جنگل میں کسی کھیت میں جا کر کھولے کوئی حرج نہیں ہے، یا میدان میں ایسی جگہ ہو جہاں کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہو، کسی جھاڑی کے پیچھے ہو، یعنی جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہے، تو پھر وہ سطر کو کھول کر استنجا کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں موجود ہے کوئی دیکھنے والا، تو ایسی صورت میں استنجا کرنے کے لیے، یعنی پانی استعمال کرنے کے لیے یا ڈھیلے استعمال کرنے کے لیے سطر کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سطر عورت فرض ہے اور اس کو کھولنا ناجائز و حرام ہے۔ اب اسے استنجا کرنا ہے، اگر جو نجاست نکلی تھی وہ محل نجاست سے، مخرج سے اس نے تجاوز ہی نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں استنجا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایسی صورت میں استنجا کرنا سنت ہے۔ تو پھر اور اگر استنجا نہیں کیا تو سنت کو ترک کیا نا اس نے، اور سنت کو ترک کر کے وضو اگر کر لے تو وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک طرف اگر استنجا نہیں کر رہا ہے تو سنت چھوٹ رہی ہے، اور استنجا کر رہا ہے کپڑے کھول کے کسی کے سامنے تو حرام کام کا، ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ جو ہلکا ہو اس کے نزدیک وہی کرے گا نا، تو یہاں پر وہ استنجا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر گئی 1 درہم تک، جبکہ استنجا کرنا واجب ہو جاتا ہے، یا 1 درہم سے زیادہ جس صورت میں استنجا کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اب وہ کیا کرے گا؟ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ استنجا کرنے کے لیے کسی دیکھنے والے کے سامنے سطر کو کھولنا جائز نہیں ہے، سطر کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں تو بات سمجھ میں آ گئی؟ سطر کھولنا جائز، ایسا نہیں کہ صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کوئی سامنے ہے تو وہیں بیٹھے اور بوتل نکالی اور استنجا کرنے بیٹھ گئے۔ کچھ علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے، جیسے کہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے اہل مصر کے بارے میں، کہ یہاں فرمایا گیا فی فتاوی قاضی خان،
فتاوی قاضی خان میں ہے والاستنجاء حاشیہ نمبر 2 ہے قولہ کشف العورہ، دیکھیں والاستنجاء بالماء افضل، استنجا پانی کے ساتھ کرنا افضل ہے، ان امکنہ ذالک من کشف العورہ، اگر یہ ممکن ہے عورت کو سطر کو کھولے بغیر، وان احتاج الی کشف العورہ، اور اگر سطر کو کھولنے کی حاجت ہو تو وہ استنجا کرے پتھر کے ذریعے، اور پانی کے ذریعے استنجا ہی نہ کرے، کھولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا تو پتھر سے استنجا کر لے۔ قالو علماء نے کہا من کشف العورہ للاستنجا یصیر فاسقا، جو استنجا کرنے کے لیے سطر کو کھولے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ فاسق ہو جائے گا۔ وفی فتح القدیر ولو کان علی شط نہر لیس فیہ سترۃ، اور اگر نہر کے کنارے پر ہو جس میں سترہ نہ ہو، اگر پانی سے استنجا کرے، قالو تو فقہاء نے فرمایا یفسق، تو یہ بھی فاسق ہو جائے گا۔ وکثیرا ما یفعلہ عوام المصریین، اور یہ کام اہل مصر کی عوام کثرت سے کرتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں سامنے استنجا کرتے رہتے ہیں، تو کچھ جگہ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو استنجا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے سطر کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا استنجا کا مطلب؟ ڈھیلا یا پانی استعمال کرنا۔ لا یجوز کشف العورۃ للاستنجا، استنجا کرنے کے لیے سطر کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا، اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْہَمِ، اور تجاوز کرنے والی نجاست درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، ایسی صورت میں تو استنجا پانی سے کرنا فرض ہو جاتا ہے نا، اور تجاوز کرنے والی نجاست درہم کی مقدار سے زیادہ ہو جائے، لا تصح معہ الصلاۃ، جس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اتنی نجاست ہوتے ہوئے کوئی وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز صحیح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لا تصح معہ الصلاۃ، جس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، یا کہیں اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوگی، اذا وجد ما یزیلہ، جبکہ وہ ایسی چیز پائے جو اس کو زائل کر سکتی ہے، جب وہ ایسی چیز پر قادر ہے جو چیز اس نجاست کو زائل کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، پھر بھی اس چیز کو استعمال نہ کرے اور ایسے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اب مان لیجئے مخرج سے تجاوز کر گئی نجاست، درہم کی مقدار سے بھی زیادہ حصے میں لگ گئی اور لوگ موجود ہیں، اب کیسے استنجا کرے؟ ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ بے پردگی بھی نہ ہو اور استنجا بھی ہو جائے۔ چادر ڈال لے، پردہ کرا لے، جیسے عورتیں آپس میں ہوتی ہیں نا، ان میں بڑی محبت رہتی ہے، کپڑے بدلنا ہوتے ہیں، 2-3 چادریں انہوں نے پکڑی، کچھ کھڑی ہو گئیں اور چینج کر لیتے ہیں، ایسا دیکھا ہوگا کہیں یا سنا ہوگا۔ بہرحال تو اگر کوئی چادر ہے، اگر آپ کے قابل اعتماد ساتھی ہیں تو وہ پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، یا ایک ہی بڑی چادر اپنے اوپر پوری اوڑھ کر بیٹھ جائے، ادھر سے بھی زمین پہ لگ جائے، ادھر سے بھی زمین پر ڈھک جائے، اور ایسی جگہ بیٹھے جہاں گڈھا جہاں بیٹھ رہا ہے وہیں نیچے ہو، پانی کسی اور طرف بہے ہی نہ، تو اس طریقے سے، یا اگر کہیں پیڑ پودے جھاڑی ہو تو پیچھے چلا جائے، کوئی کھیت ہو اس میں چلا جائے۔ بہرحال جس طریقے سے بھی لوگوں کی نظر سے بچ کر وہ استنجا کر سکتا ہے اس طریقے سے کرے، لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ اور اگر نہیں ہو سکتا ہے، لوگ ہیں، کھیت جھاڑیاں بھی نہیں ہیں، ٹوائلٹ بنی ہوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ڈھیلا یا پتھر استعمال کر لے، اس گندگی کو ویسے ہی نجاست کو پہنچ دے۔ ڈھیلا تو ویسے بھی استعمال کر سکتا ہے لوگوں کے سامنے اور اس میں بے پردگی بھی نہیں ہوگی، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں، تو اب کیا کرے ایسی صورت میں؟ فرمایا وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ، وَيَحْتَالُ، اور حیلہ کرے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے، لِإِزَالَتِهِ، اس کو زائل کرنے کے لیے، جو مقدار درہم سے زیادہ نجاست لگ گئی ہے، درہم کی مقدار، اس کو زائل کرنے کے لیے حیلہ کرے، من غیر کشف العورہ، سطر کو کھولے بغیر، عند من یراہ، اس کے سامنے جو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی جب کوئی موجود ہے تب سطر کو کھولے بغیر نجاست کو زائل کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈے، کوئی حیلہ اختیار کرے، اور اگر کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو پھر ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے۔
وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، تو اس کے سامنے جو اسے دیکھ رہا ہو ستر کو کھولے بغیر نجاست کو زائل کرنے کے لیے کوئی حیلہ اختیار کرے۔ تو یہ بتا دیا استنجے کا طریقہ، اور ہر انسان ایسا ہی کرتا ہے، اور آج کل تو آسانیاں ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے آگے یہ بیان کر رہے ہیں کن کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ دیکھیں، وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ، اور استنجا کرنا مکروہ ہے بعظم، ہڈی سے۔ ہڈی سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کرو کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ ہڈی کے بارے میں فرمایا گیا، ہڈی جس کو آپ نے کھا کر، جس کا سارا گوشت نکال کر خالی ہڈی پھینکی ہے، اس پہ کا عدلہ اور سارا گوشت کھا گئے ہو، جب جن اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو سارا گوشت ویسے ہی لگا ہوتا ہے جیسا تھا۔ اور گوبر کو جب وہ ہاتھ لگاتے ہیں اٹھاتے ہیں تو جس چارے کو کھا کر یہ گوبر بنا تھا وہی چارہ بن جاتا ہے۔ اس کو جناتوں کے جو جانور ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اور ہڈی وہ جیسے ہاتھ میں لیتے ہیں وہ گوشت سے بھر جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا گا ہڈی سے استنجا نہ کرو۔ جس طریقے سے یہ لکھا گیا کہ گوبر کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جس چارے سے بنا ہے وہی چارہ بن جاتا ہے، اور اس کو ان کے جانور کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے جانور، ان کی سواریاں بھی ہوتی ہیں نا، اس میں کارٹون وغیرہ میں تو دکھاتے ہیں، تو ان کے بھی ہوتے ہیں، ان کی سواریاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کی سواری تو پتہ نہیں کیسے کیسے منہ کی ہوتی ہوگی، کتنی لمبی ہوتی ہوگی۔ دیکھیں، اور استنجا کرنا مکروہ ہے بعظم، ہڈی سے، وطعام لآدمی، اور آدمی کے بریانی سے جائز ہوگا، روٹی سے ناجائز ہے، گناہ ہے یہ سب۔ کھانا کچھ بھی ہو، پزے سے نہیں، کوئی بھی کھانا ہو، یہ تو چند مثالیں ہیں۔ او بہیمتن، یا چوپائے کے، جانور کے کھانے سے، جانور کی جو خوراک ہے، برسین سے استنجا جائز ہوگا، اور گنے کی پتی سے جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہت مضر ہیں۔ چلیں، تو دیکھو ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ تو دیکھو، وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدْمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، اور استنجا کرنا مکروہ ہے ہڈی سے اور آدمی کی خوراک سے، یعنی کھانے سے، او بہیمتن، یا چوپائے جانور کی خوراک سے، جو جن چیزوں کو جانور کھاتے ہیں ان سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وَآجُرٍ، اور اینٹ سے، اینٹ بھی ایسی چیز ہے جو بہت سخت ہوتی ہے، یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ وَخَزْفٍ، اور ٹھیکری سے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی ہیں اینٹ وغیرہ کی، یا کوئی مٹکی پھوٹ جائے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، تو وہ چھوٹے اتنے ہوتے ہیں کہ استنجا اگر کرے گا تو اس کے ہاتھ وغیرہ پر بھی گندگی لگ سکتی ہے۔ وَخَزْفٍ، اور ٹھیکری سے، وَفَحْمٍ، اور کوئلے سے، کوئلے سے استنجا کرے گا تو کوئلہ تو اپنا کلر چھوڑتا جاتا ہے، اس سے بھی صفائی نہیں ہوتی ہے۔ وَزُجَاجٍ، اور شیشے سے، شیشہ، اس سے زخمی بھی ہو سکتا ہے انسان، اور اگر صحیح سائڈ سے کرے گا تو شیشہ چکنا بہت ہوتا ہے، اس سے صفائی نہیں ہوگی۔ وَزُجَاجٍ، اور شیشے سے، وَجَسٍ، اور چونے سے، چونا جو ڈھیلے آتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، اب پانی میں آپ نے دیکھا کیسا کھولتا ہے، تو یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ، اور قابل احترام شے سے، کوئی بھی احترام والی چیز ہے اس سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کَخِرْقَةِ دِیباجٍ، شے محترم کا بیان ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ کَخِرْقَةِ دِیباجٍ، جیسے ریشم کا ٹکڑا، ریشم وہ کپڑا ہوتا ہے جو قابل احترام ہے اور بڑی قیمت والا ہوتا ہے اور بڑا اچھا مانا جاتا ہے، تو ریشم کا ٹکڑا ہے اس سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وَقُطْنٍ، اور روئی سے، روئی سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، بغیر ضرورت کے، اور بغیر ضرورت کے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو معذور کہ اس کا ایک ہی ہاتھ کام کرتا ہو، وہ بھی سیدھا ہو، تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، وہ مجبور ہے بیچارہ۔ تو کن چیزوں سے استنجا کرنا
مکروہ ہے اس کا بیان ہوا. ٹھیک ہے, دونوں نہ ہو. جی قیمتی چیز ہے, شیء محترم ہے, صاف لکھا ہے پہلے ہی کہ ہر قابل احترام چیز سے استنجا کرنا منع ہے. ریشم کا کپڑا ہے, اس سے استنجا نہیں کر سکتے, چونکہ مان لیجیے ایک ریشم کا کپڑا آپ ایک ٹکڑا ہی خرید کر لا رہے ہیں, 200 روپے کا آیا, اس کی جگہ آپ ٹیشو کا بنڈل لے لیجیے, 20 روپے میں مل جائے گا. بھئی جہاں کام آپ کا 5 روپے میں چل رہا ہے وہاں آپ 50 روپے کیوں خرچ کریں گے؟ اور پھر وہ قابل احترام چیز بھی ہے. یہ سوال کیا, یہ اس میں کتاب میں ہے مسئلہ کہ بغیر ضرورت کے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے, کیونکہ داہنا ہاتھ مبارک مانا جاتا ہے, یہ کھانا کھانے میں استعمال ہوتا ہے, قرآن پڑھتے ہیں تو ورق کھولے جاتے ہیں, انگلی رکھی جاتی ہے, اور اچھے اچھے کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے استنجا وغیرہ جیسے گندے کام ہیں, یعنی گندگی صاف کرنا ہے, تو ایسے کاموں میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے. اب اگر کسی کا ہاتھ ہی ایک ہو, بایاں ہاتھ ہی نہ ہو, دایاں ہاتھ کام کرتا ہو, تو مجبوری ہے وہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے دونوں ہی ہاتھ کام نہ کرتے ہوں, تو اگر بیوی ہے, عورت ہے شادی شدہ, تو اس کا استنجا اس کا شوہر کرائے گا, اور اگر شوہر ہے اس کی بیوی ہے تو اس کا استنجا اس کی بیوی کرائے گی. اور اگر کوئی اور ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو استنجا نہیں کرائے گا, ایک بہن دوسری بہن کو استنجا نہیں کرائے گی. یہ ستر عورت کا معاملہ ہے, جس طریقے سے خود ہو سکتا ہے اپنا طریقہ وہ استعمال کرے, اور باقی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. ٹھیک ہے, باقی سسٹم آج کل ایسے چل رہے ہیں, جو معذور ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں. اب یہاں سے بیان ہے کہ بیت الخلاء میں کس طریقے سے داخل ہو. یہاں سے بیان ہے شہریار بیت الخلاء میں, کس میں, کس طریقے سے داخل ہو. بیت الخلاء تو جانتے ہو گئے, سب جانتے ہیں؟ اچھا چلو اچھی بات ہے, سب جانتے ہیں, ورنہ کچھ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے جب بیت الخلاء عربی کا لفظ آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی اچھی چیز ہے. متبرک کا لفظ ہم یہاں نہیں بول سکتے, وہ بڑی اچھی چیز ہے. ایک سابقہ واقعہ ہے, تو وہ ہمارے خاص جاننے والوں میں ہیں, تو وہ پڑھے لکھے تھے, ان کی بہن آئیں تو وہ جانکاری اتنی نہیں رکھتی تھی. بہرحال تو ایسی ہنسی میں ہی انہوں نے سیریس ہو کر ذرا کہا کہ بیت الخلاء گئی ہے کبھی؟ تو بھائی ارے بھئی ہمارے نصیب میں کہاں ہے, ہمارے نصیب میں کہاں ہے یہ. وہ یہ سمجھ شاید حج کو جانا یا کچھ ایسا ہوگا یہ. تو انہوں نے پھر بتایا کہ بیت الخلاء تو روز جاتی. کہہ رہے کیسے؟ تو بتایا کہ بیت الخلاء کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس لیے بتایا کہ آپ سمجھ جائیں چاہ کے. تو اب جب بیت الخلاء جائیں تو چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان قضائے حاجت کرتا ہے, ضرورت سے فارغ ہوتا ہے, گندگی ہوتی ہے, نجاست ہوتی ہے, پیشاب ہوتا ہے, پیخانہ ہوتا ہے, تو گندی جگہ میں گندے جنات خبیث وغیرہ آتے ہیں. تو ایسی جگہ کے لیے حکم دیا گیا کہ پہلے جب انٹری کرے تو بایاں پیر رکھے, اور داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی چاہ لے, یعنی ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی جو دعا ہے دعا پڑھ لے. دعا میں پناہ ہی مانگی جاتی ہے شیطان رجیم سے. دیکھیں, وَيُدْخِلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى, اور بیت الخلاء وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى, اور بیت الخلاء میں پہلے اپنے بائیں پیر کو داخل کرے. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے. قبل دخولہ, اس میں داخل ہونے سے پہلے, یعنی بیت الخلاء جانے سے پہلے داخل ہونے کی, بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھے. وَيَجْلِسُ, اور جب داخل ہو جائے دعا پڑھنے کے بعد, وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ, اور اپنے بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھے. یعنی جب بیٹھنے لگے تو زیادہ زور کون سے پیر پر ہونا چاہیے؟ بائیں پیر پر ہونا چاہیے. اس میں بھی بہت سی حکمتیں مصلحتیں ہیں, شاید بیٹھنے میں آسانی رہے گی اور حاجت سے فارغ ہونے میں. وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ, اور اپنے بائیں پیر پر زور دے کر, سہارا دے کر بیٹھے. وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ,
اور بغیر ضرورت کے کلام نہ کرے، ٹوائلٹ میں باتیں نہ کرے، ایسا نہ ہو وہاں بیٹھا ہے اور وہیں سے باتیں بھی چل رہی ہیں، تو بغیر ضرورت کے بیت الخلاء میں باتیں نہ کرے۔ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِكْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ۔ وَيُكْرَهُ تحریمًا، اور مکروہ تحریمی ہے کیا؟ استقبال القبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا، وَاسْتِدْبَارُهَا، اور پیٹھ کرنا، کب؟ پیشاب پیخانے کے وقت، قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے، وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، اگرچہ عمارت میں ہو۔ بعض لوگوں نے یہ کہا اس جگہ، بعض فقہا نے، کہ اگر کھلے میدان میں ہے، کہیں پیروں میں بیٹھا ہے یا کھیت میں، تو قبلے کی طرف رخ کرنا مکروہ ہے، پیٹھ کرنا بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر بنی ہوئی عمارت میں ہے، جیسے ٹوائلٹ میں ہی ہے، تو کہتے ہیں دیواروں سے پردہ ہو گیا، اب اگر قبلے کی طرف رخ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ اگر عمارت میں، یعنی جو آج کل ٹوائلٹ بنائی جاتی ہے اس میں بھی ہے، تب بھی قبلے کی طرف رخ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اور قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے، ولو فی البنیان، اگرچہ عمارت میں ہو، اگرچہ بنی ہوئی ٹوائلٹ میں ہو۔ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اور عین شمس اور عین قمر کی طرف منہ کرنا بھی مکروہ ہے، سورج کی طرف اور چاند کی طرف، چاند نکلا ہو اسی کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جائے آمنا سامنا کر کے، یا سورج نکلا ہو اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ۔ کیوں مکروہ ہے؟ بھئی چاند سے مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، سورج سے بھی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، بھئی گیا قضائے حاجت کے لیے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ چاند اور سورج یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لہٰذا یہ قابل احترام چیزیں ہیں، تو کھلے میدان میں بالکل چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو یہ بھی مکروہ ہے، یا کھلے میں سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھے یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر آڑ ہو جائے کسی دیوار سے یا ٹوائلٹ میں ہے جو آج کل بنی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر کراہت نہیں ہے۔ تو سورج پورب سے نکلتا ہے، دونوں، ایسا تو نہیں اتر دکن سے کوئی نکل رہا ہے، رخ بدل دے، بالکل گنجائش ہے۔ وہ محب الریح ہے، اور ہوا کے گزرنے کی جگہ پر، ہوا کے گزرنے کی طرف، ہوا کے گزرنے کی طرف رخ کرنا بھی مکروہ ہے۔ پتہ لگا کہ اس طرف سے ہوا تیزی سے آ رہی ہے آندھی، اسی طرف بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کیا تو ہوا پیشاب کو کہاں لائے گی؟ منہ تک پہ، بدن پہ، کپڑوں پہ آ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے۔ وہ محب الریح ہے، اور ہوا کے گزرنے کی طرف، ہوا کے رخ پر رخ کرنا بھی مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ، اور مکروہ ہے کہ پیشاب کرے، اور یتغوط، یا پیخانہ کرے، فی الماء، پانی میں، یعنی پانی میں پیشاب کرنا اور پیخانہ کرنا مکروہ ہے، چونکہ اگر مائع قلیل ہے، دردہ سے کم ہے تو سب ناپاک ہو جائے گا، اور مائع کثیر ہے تب بھی یہ شرافت نفاست کے خلاف ہے کہ گندگی پھیلا رہا ہے۔ تو پیشاب کرنا اور پیخانہ کرنا مکروہ ہے، فی الماء، پانی میں، والظل، اور سائے میں، الظل مانے سایہ، سایہ دار درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، بھئی وہاں گندگی پڑی ہوگی تو ہر طریقے کا آدمی آتا، کوئی تو آ کر گالی دے گا، ایک سے ایک ہوتے نہیں، تو یہ سب نہیں ہونا، اور لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ والظل، اور سائے میں پیشاب پیخانہ کرنا مکروہ ہے، والجحر، اور سوراخ میں، پتہ لگے سانپ رہتا ہو اس میں سے ایک دم نکل کے آ جائے تو اٹھ کر بھاگے گا اور کاٹ بھی سکتا ہے۔ وہ طریقے، اور راستے میں پیشاب پیخانہ کرنا بھی مکروہ ہے کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، راستہ ہے۔ وہ تحت شجرۃ مثمرۃ، اور پھلدار درخت کے نیچے بھی پیشاب پیخانہ کرنا مکروہ ہے کہ پھلدار درخت ہے، بھئی اس کے پھل چو کر بھی گریں گے، اب گندگی میں گریں گے، جس کا درخت ہے تو وہ ناراض ہوگا نہیں ہوگا، کیوں کیا؟
والبول قائمن، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے، الا من عذر، مگر عذر کے ساتھ، یعنی بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر عذر ہے تو پھر رخصت دی جاتی ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، اور بیت الخلاء سے پہلے اپنا داہنا پیر نکالے، جب گیا تھا تو بایاں پیر رکھے گا پہلے، جب نکل رہا ہے تو داہنا پیر نکالے گا، ثم یقول، پھر وہ یہ کہے، یعنی یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی اذھب عنی الاذی، الذی جس نے اذھب دور کیا، عنی مجھ سے، الاذی تکلیف دینے والی چیز کو، وعافیانی اور مجھے عافیت دی، جو پیٹ میں درد ہو رہا تھا اس سب سے عافیت دے دی۔ تو یہ دعا ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد پڑھیں۔